اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 72 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے ان باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان پاکیزہ مکانات کا جو سدا بہار باغات میں ہوں گے۔ اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو سب سے بڑی چیز ہے جو جنت والوں کو نصیب ہوگی، یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے جنت کے حسین نظارے۔ مومنوں کی ان نیکیوں پر جو اجر و ثواب ملے گا اس کا بیان ہو رہا ہے۔ ابدی نعمتیں ہمیشہ ان کے لیے ہیں اور راحتیں ان کے لیے ہیں، جہاں قدم قدم پر خوشبودار پانی اور چشمے ان کے منتظر ہیں، جہاں بلند و بالا خوبصورت مزین صاف ستھرے آرائش اور زیبائش والے محلات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دو جنتیں تو صرف سونے کی ہیں، اس کے برتن اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہاں سب کچھ سونے کا ہے۔ دو جنتیں چاندی کی ہیں، برتن وغیرہ سب کچھ اس میں سب کچھ وہی ہے۔ دیدار الہی میں کوئی حجاب بجز اس کبریائی کے چادر کے نہیں ہے جو اللہ عز و جل کے چہرے پر ہے۔ یہ جب جنت عدن میں ہوں گے، حدیث میں ہے کہ مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا، ایک ہی موتی کا بنا ہوا، اس کا طول میلوں میل ہوگا۔ مومنوں کی بیویاں وہی ہوں گی جو ان کے پاس یہی ہوں گی، جن کے پاس یہ آتا جاتا رہے گا، لیکن ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دیں گی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں لے جائے۔ اور اس نے ہجرت کی ہو یا وطن میں رہا ہو۔ لوگوں نے پھر کہا کہ ہم اوروں سے بھی یہ حدیث بیان کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راہ کے مجاہدوں کے لیے بنایا ہے، اور ہر دور اور درجوں میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ زمین اور آسمان میں۔ پس جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا کرو تو جنت الفردوس طلب کیا کرو، وہ سب سے اونچے بالا کی ہے اور سب سے بہتر ہے۔ جنتوں کی سب نہریں وہیں سے نکلتی ہیں، ان کی چھت رحمان عرش کا رحمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل جنت بالا خانوں کی
इस तरह बाला खानों को इस तरह देखेंगे जिस तरह तुम आसमान के चमकते दमकते सितारों को देखते हो। ये भी मालूम रहे कि तमाम जन्नतों में एक ख़ास आला मकाम है जिसका नाम वसीला है, क्योंकि वो अर्श है से बिल्कुल ही करीब है। ये जगह है हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। आप फरमाते हैं, जब तुम मुझ पर दरूद पढ़ो तो अल्लाह ताला से मेरे लिए वसीला तलब किया करो। पूछा गया वसीला क्या है? फरमाया जन्नत का वो आला दर्जा जो एक ही शख्स को मिलेगा। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से कवी उम्मीद है कि वो शख्स मैं ही हूँ। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुअज्जिन की अज़ान का जवाब दो, जैसे वो कलमात कहता है वैसे ही कहो। अल्लाह अकबर। तुम भी यही कुछ कहो और दरूद पढ़ते रहो। जो शख्स मुझ पर दरूद भेजता है अल्लाह ताला इस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर मेरे लिए वसीला तलब करो। और जन्नत की एक मंजिल है जो तमाम मखलूक अल्लाह में से एक ही शख्स को मिलेगी, और मुझे उम्मीद है कि वो मेरे लिए है। जो शख्स मेरे लिए इस वसीले की तलब करे, इसके लिए मेरी शिफाअत बरोज़ क़यामत हलाल होगी। अल्लाह अकबर। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। है मेरे परवरदिगार, कुरान पाक पढ़ा गया, तर्जुमा तशरीह और तफसीर बयान की गई। अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा और हमारे लिए तो शय आखिरत बना दे। है मेरे परवरदिगार, हमारे इस ग्रुप में जितने लोग भी बीमार हैं, मेरे मौला उन तमाम को शिफाए कुल्ली, शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।